من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ وہ قرآن اپنے سامنے کھول کر بیٹھیں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 کھول لیجئے، کیونکہ آج ہمارا سبق 74 آیت سے ہے، اور اپنے سامنے آیت رکھیے اور کوشش کریے کہ ذرا سے توجہ سے سنیے، کیونکہ اپنی زندگی کا تھوڑا سا حصہ ہم نے جب دین کے علم کے لیے نکالا ہی اپنے ہفتے کے 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ ٹیوزڈے والے دن اور 1 گھنٹہ تھرسڈے والے دن، جسٹ 2 hours ان دا ہول ویک، جو کہ معنی نہیں رکھتے، بہت ہی کم ہیں۔ آپ سوچیں نا 24 hours ہمیں دن کے ملے ہوئے ہیں، اس میں سے 1 گھنٹہ نکالنا، پھر کہا یہ کہ ہفتے کے صرف 2 گھنٹے نکالنا، تو اٹس نتھنگ۔ اور جب ہم یہ 2 گھنٹے نکال ہی رہے ہیں تو توجہ کے ساتھ نکال لیں، کیونکہ توجہ سے سنیں گے تو ہی بات زیادہ سمجھ آئے گی۔ تو آیت نمبر 74 میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ بہت ہی زبردست آیت ہے، تو آپ اس کو انجوائے کریں گے اور اس آیت کو غور سے سمجھیے تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس میں ہم نے جو واقعہ پڑھا تھا، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، میں پچھلے واقعے کو اس لیے کوٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ جو آیت آ رہی ہے وہ پچھلے آیت سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر میں ڈائریکٹ کی آیت پڑھ دوں نا تو آپ کہیں گے کہ اس کا پیچھے سے کنیکشن ہے۔ اس کا پیچھے سے یہ کنیکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے پورا ایک واقعہ رکھ لیا، ایک گائے کو ذبح کروایا، اس کا ایک ٹکڑا کسی مقتول کی باڈی پر مارا گیا اور وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام لے کر واپس مر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر اس کو زندہ کیا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی نظر آتی ہے۔ یہ نشانی نظر آتی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ لوگوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ آپ سوچیں کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا، اس کے باوجود کچھ لوگ اللہ کی ذات پر ابھی بھی ایمان نہیں لائے تھے، یعنی کہ اس زمانے میں بڑے بڑے معجزات ہوا کرتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر اشارہ کرتے تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اس کو بھی دیکھ کر کچھ لوگوں نے ایمان نہیں لایا، جس کو ہم شق قمر کا معجزہ کہتے ہیں۔ تو بے شمار معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ایمان لانے سے اکثر لوگ خالی تھے، اور آج ہمارے دور میں بھی بڑی بڑی نشانیاں ہو جاتی ہیں اور اس کے باوجود بھی سم ٹائمز ہم اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لا رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 74 میں یہ کہہ رہے ہیں ثم قست، پھر سخت ہو گئے۔ قست کا لفظ سختی کے لیے یوز ہوتا ہے۔ قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد۔ تو اس کے بعد کا کیا مطلب؟ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اس واقعے کے بعد تمہارے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں سختی میں، فہی کالحجارہ، مانند پتھروں کے۔ حجارہ پتھر کو کہتے ہیں، پتھر سے اللہ تعالیٰ سختی کو تشبیہ دے رہے ہیں، کیونکہ محسوس کی جانے والی چیزوں میں پتھر ایک سخت چیز ہے، اور جب اللہ تعالیٰ مثال سے بات سمجھاتے ہیں تو ہمیں واقعی فیل ہوتی ہے۔ وہی میں آپ سے کہہ رہی تھی نا، صبح جب میں یہ والی آیت سن رہی تھی تو عجیب مجھے ہو رہا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ سختی کو پتھر سے مثال دے رہے ہیں۔ مطلب مثال سے آپ کو بات زیادہ سمجھ آئے گی، ورنہ ہم کہتے ہیں نا ہمارے دل سخت ہو گئے، بلکہ ہم کہتے بھی ہیں یہ محاورہ کہ ہمارے دل تو پتھروں جیسے ہو گئے، کہہ رہے ہوتے بڑی آسانی سے، لیکن ہم فیل نہیں کرتے۔ پتھر جیسا دل ہو جانا کوئی معمولی بات ہے؟ حالانکہ دل، اگر آپ نے پکچر میں دیکھا ہو، اور اگر کسی نے دیکھا ہے واقعی دل گائے کا، یا کسی بھی اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور انسانوں کا دیکھا ہوا، ایک جنرل سی بات کر رہی ہوں میں، تو دل کو اللہ تعالیٰ نے نرم بنایا ہے، تو دکھنے میں بھی وہ نرم ہے، اور ہماری باڈی کا انتہائی حساس پارٹ ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ بھی ہو جاتا ہے تو ہمارے دل پر لگ جاتی ہیں یہ باتیں، اور جب دل پر لگ جاتی ہے کوئی چیز تو پھر وہ اثر رکھتی ہے۔ تو دل ایک ایسا حصہ ہے جو نرم ہے، جو چیزوں کو محسوس کرتا ہے، اس کے اندر محسوس کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے جب انسان ہدایت دیکھ کر بھی فائدہ نہ اٹھائے تو اللہ معاف کرے اس کا دل پتھر کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور پتھر کیا اللہ کہہ رہے ہیں او اشد قسوہ، یا اس سے بھی شدید سختی میں۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر جب اللہ نہ کرے بہت سختی آ جاتی ہے نا تو وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتھر تو پھر بھی پتھر ہیں، اس کے اندر سے بھی خیر نکل جاتی ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے، آپ ہلی ایریاز میں چلے جائیں یا ماؤنٹینز والی جگہوں پر چلے جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ چشمے کہاں سے پھوٹتے ہیں؟ پتھروں سے ہی پھوٹ رہے ہوتے ہیں نا۔ بڑے بڑے پتھروں کے اندر جب کریکس لگتے جاتے ہیں تو ان کے اندر پانی جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ پانی پڑ کے جب اوپر سے پانی گرتا ہے کسی پتھر پر تو پتھر کے اندر بھی ایک طریقے سے ڈگ ہو جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ، اس کو بار بار پانی لگنے کی وجہ سے پتھر بھی، کیا ورڈ یوز کروں گی میں، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے میری بات میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، کہ پتھر کے اندر بھی ایک طریقے سے سوراخ ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ لفظ صحیح ہے، سوراخ والی فیلنگ آنے لگتی ہے کنٹینیوسلی، اس کو جب پانی ملتا ہے تو اس کے اندر سے بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر سے نہریں نکل رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا، جب آپ نہروں کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کبھی آپ ایسے ایریاز میں جا رہے ہیں تو آپ چلتے جا رہے ہیں، پہاڑوں کے بیچ میں خود پتھر ہیں، اس کے اندر سے بیچ بیچ میں ایسا لگ رہا ہے نہریں پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہیں۔
جیسے ہماری آنکھوں کے اندر سے آنسو پھوٹ پھوٹ کر نکلتے ہیں نا جب ہمیں بہت رونا آ رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح پتھر کو بھی آپ دیکھیں گے کہ نہریں کس طرح نکلتی ہیں، چشمے کس طرح پھوٹ پڑتے ہیں، پتھروں کے سوراخ کے اندر سے بہہ بہہ کر نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جب سخت ہوتا ہے نا تو وہ بہت ہی زیادہ سخت ہو جاتا ہے اور انتہائی لوگوں کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے، حالانکہ پتھر کے اندر تو پھر بھی خیر ہوتی ہے۔ اور 3 طرح کے پتھروں کو یہاں ذکر ہو رہا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کو بھی اس سے بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے دل بھی ان کیٹیگریز میں ہی شامل ہوتے ہیں کہ اگر ہم خدا نخواستہ سختی آ بھی گئی ہے اور کنٹینیوسلی ہمارے اوپر بھی قرآن کی بارش پڑتی رہے تو چانسز یہ ہیں کہ ہم سدھر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم قرآن نہ سنیں تو پھر ہم بالکل سخت ہو جائیں گے اور اس حال میں دنیا سے چلے جائیں گے کہ ہم اللہ کو پہچانیں گے نہیں اور اپنی زندگی کو اللہ نہ کرے ضائع کر دیں گے۔ تو لہٰذا اگر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے تو سختی کا علاج قرآن میں ہے۔ تو قرآن جب کنٹینیوسلی سنتے رہیں گے، تو میں نے آپ کو بتایا نا کنٹینیوسلی جب کہیں پانی پڑتا رہتا ہے تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، سافٹ ہو جاتی ہے۔ تو پتھر پر بھی جب پانی پڑتا رہتا ہے تو پتھر ایک طریقے سے سوراخ والا ہو جاتا ہے۔ تو جب ہمارے دلوں پر بھی کنٹینیوسلی قرآن کی بارش پڑے گی، ہدایت کی بات ہم سنیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے دل سے بھی چانسز ہے کہ کوئی خیر پھوٹے گی۔ لیکن اگر ہم سخت ہو جائیں اور ہم کوئی بھی ایفرٹ نہ کریں تو پھر ہمارے دل سخت ہی رہیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پتھروں کی کیا مثال بتائی جا رہی ہے، اور اس سے ہم دیکھیں کہ میرا دل کس پتھر سے میچ کرتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے، لما کچھ تو ایسے ہیں، يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جس میں سے بہہ رہی ہوتی ہیں نہریں۔ تو میں نے بات کی نا آپ کو، میں نے پہلے ہی پتھر ایکسپلین کرنے سے پہلے ہی پتھر کے بارے میں بتا دیا کہ کچھ میں سے نہریں نکل رہی ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جس سے پھوٹ پڑتے ہیں، اس میں سے نکلتا ہے پانی۔ جیسے لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے نا، اوپر سے گر رہے ہوتے ہیں پتھر پہ پتھر، تو اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے، پانی بہہ پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے بہہ پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یعنی کہ ان سارے پتھروں کا کام یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان پہ جب پانی پڑ رہا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی کیا شو کر رہے ہیں، اپنی چینجنگ شو کر رہے ہیں، اپنی حالت پر اسٹل نہیں ہیں۔ مطلب پتھر کی سختی کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب پتھر جیسی چیز بھی پانی کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، تو اے انسان، تمہارے اوپر بھی جب قرآن کی بارش پڑے تو یقیناً تمہارے اندر بھی کوئی نہ کوئی تبدیلی آنی چاہیے۔ اب یہ جو پتھر سے نہریں نکل رہی ہیں نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ پتھر جب نہریں نکالتا ہے تو نہریں سے پانی نکلتا ہے، اور پانی سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور پتھر کی جو نہروں کا پانی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا ہمیں کتنا پسند آتا ہے، چشمے کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس بھی قرآن کی بارش آئے تو ہمارے اندر سے بھی وہ خیر نکلنی چاہیے جس سے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ تو پتھر کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جب کنٹینیوسلی اس پر بارش پڑ رہی ہے تو اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، تو اے انسان تمہارے اندر بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پتھر کی بات کیوں ہو رہی ہے، تو قرآن میں ایک آیت آتی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو یہ جو پتھر ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اسی طرح درخت ہیں، پہاڑ ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ آسمان، زمین، اسی طرح جبال، پہاڑ کا ذکر آتا ہے، اور درخت کے جو سائے ہوتے ہیں نا، وہ آپ نے دیکھا درخت کے سائے کیسے ہوتے ہیں؟ درخت سیدھا ہوتا ہے نا تو وہ اللہ کے آگے نہیں جھکتا، لیکن اس کا سایہ کیسا ہوتا ہے؟ جھکا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ تو کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کر رہی ہو۔ تو اے انسان، تجھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو کیا تو اللہ کا ذکر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا اپنا تعلق رکھے ہوئے ہیں، اور ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنی زندگیوں میں اللہ کو شامل رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم جب مسلمان ہیں اور ہم جب دنیا میں آئے ہیں تو ہم اپنے آنے کے مقصد کو جانیں، اور ہم سب کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ شامل ہونے چاہیے۔ ابھی میں ایک چھوٹی سی کلپ دیکھ رہی تھی، بہت ہی زبردست تھی۔ وہ بتا رہے تھے کہ اگر کسی انسان کو اللہ کی محبت مل گئی نا تو سمجھے وہ مالا مال ہو گیا، اس کو سب کچھ مل گیا۔ اور اگر کسی انسان کو سب کچھ مل جائے، بلینئر ہو یا بہت کچھ ہو، اس کے پاس دنیا کا مال، اور لیکن اس کے پاس اللہ کی محبت نہیں ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اور ایک اور بات کر رہے تھے بہت ہی زبردست، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زمینوں پر بہت مشہور ہوتے ہیں، جب بھی ان کا نام لیا جائے تو فوراً لوگ ان کو پہچان جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت فیمس ہوتے ہیں، لیکن آسمان کے فرشتے ان کو جانتے نہیں ہیں۔ لیکن کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ہو سکتا ہے زمین پر کوئی نہیں جانتا ہو، لیکن کائنات اور آسمان کے فرشتے ان کو جانتے بھی ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کون سی مخلوق بننا ہے؟
دنیا میں ہی فیم اور شہرت حاصل کرنے والی مخلوق بننا ہے، آسمان کے فرشتے بھی ہمیں جانے ایسی مخلوق بننا ہے، کیونکہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں چلے جائیں گے تو امیر ہو یا غریب سب ایک ہی قبر میں چلے جائیں گے، ایک ہی لباس پہن کر چلے جائیں گے اور ہماری کوئی ویلیو نہیں بچے گی۔ لیکن اگر ہم نے کائنات میں اپنا کوئی نام کمایا ہوگا نا، فرشتوں کو ہمیں جانتے ہوں گے، تو ہمارے لیے وہ مرنے کے بعد بھی دعائیں کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے لیے بہت ہی آگے کے مراحل آسان ہو جائیں گے۔ تو ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہم اللہ کنکریوں کے اندر اللہ کا ذکر سن رہا ہوں، اور اس کے علاوہ جن جگہوں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، وہ جگہیں بھی اللہ کے ذکر کو محسوس کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی میں جہاں بیٹھ کر پڑھا رہی ہوں یا دین کا کام جہاں ہو رہا ہوتا ہے، جیسا کہ مدارس وغیرہ ہیں، مساجد ہیں، جہاں بیٹھ کر بھی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی خاص جگہ ہے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے گھر کے کسی کونے میں یا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جگہ بھی محسوس کرتی ہے کہ یہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جہاں مسجد نبوی میں کسی جگہ پر ایک کھجور کا انہوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا، جس سے نا انہوں نے ممبر بنا کر رکھا تھا اپنا، وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اللہ کی تعلیم وغیرہ دیتے تھے، اور جب وہ ممبر ہٹ گیا تھا اور ایک دوسرا نیا ممبر بنایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ کو چھوڑ رہے تھے تو اس ممبر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس چیز کو ممبر کو افسوس ہو رہا تھا کہ اتنے بڑی نبی میری پیٹھ پر آ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے اور آج وہ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو اس ممبر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ وہ ممبر رو رہا تھا۔ تو آپ سوچیں کہ ہم کیا چیز ہے، ہم جہاں بیٹھتے ہیں وہاں کی چیزوں کو ہم خوش کرتے ہیں یا ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ زمین پر جس لیول سے ہم چل رہے ہیں، اکڑ کے چل رہے ہیں، تو زمین کو ہم ناراض کرتے ہیں اور کل قیامت کے دن زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی، اور اگر ہم نرم چال رکھیں اور سکون سے چلیں گے نا زمین میں، تو کل قیامت کے دن زمین ہمارے حق میں گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مخلوق نے مجھ پر رحم کیا اور زمین کی پیٹھ پر آرام سے چلا۔ اور ہماری چال جو ہے نا ہمارے اندر کی عکاسی کرتی ہے، اگر ہم غصے میں ہیں تو ہماری چال تیز ہو جاتی ہے، دروازے ہم ٹھک ٹھک بند کر رہے ہوتے ہیں، نیچرلی ہے کہ ہمارے خود بخود ہمارے اندر آ جاتا ہے کہ دروازہ اب زور سے بند ہوگا، اللہ معاف کرے ایسا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ۔ اور جب ہم اچھے موڈ میں ہیں تو ہم دروازے پہ بھی رحم کھا رہے ہوتے ہیں، انسانوں پہ بھی رحم کھا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور کل ہی میں ایک بات سن رہی تھی، بہت ہی اچھی بات وہ کر رہی تھی کہ مجھے اللہ معاف کرے تھوڑا سا کل میرا ذرا ڈاؤن ہو رہی تھی، عجیب سی تھوڑی سی کیفیت تھی، تو غصہ کچھ زیادہ ہی آ رہا تھا، تو اتفاق سے رات کو میں نے ایک کلپ سنی اور میں نے فیل کی کہ یہ کلپ واقعی ٹھیک کہہ رہی ہے لڑکی۔ غصہ جب آ جاتا ہے تو پھر افسوس ہوتا ہے نا، پھر انسان اپنے آپ کو افسوس کر رہا ہوتا ہے، ریگریٹ کے مومنٹ ہوتے ہیں، تو اچانک وہ کلپ آئی تو اس میں لڑکی اتنی اچھی بات کہہ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ غصہ آتا ہے یا لایا جاتا ہے؟ کسی نے پوچھا تو ایک لڑکی نے کہا کہ غصہ آ نہیں جاتا، انسان خود لاتا ہے غصے کو۔ تو اس نے اس کی مثال ایسے دی کہ دیکھیں جب آپ کو غصہ آتا ہے نا تو آپ اپنا غصہ ہے نا اپنے چھوٹوں پر نکالتے ہیں، اپنے بڑوں پر نہیں نکال سکتے۔ مثال کے طور پر آفس میں کچھ ہو جائے تو آپ اپنے باس کو غصہ نہیں کریں گے، اسی طرح گھر میں کچھ ہو جائے تو جس بڑے نے آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ کچھ کر دیا تو آپ بڑے کو پلٹ کے کچھ نہیں کہیں گے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے روم میں آ کر اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں یا اپنے بچوں پر غصہ اتار دیتے ہیں؟ تو آپ جب غصہ خود لاتے ہیں نا تبھی تو آپ چھوٹوں پر اتارتے ہیں، اگر آنا ہوتا تو پھر بڑے پر بھی آ جاتا ہے نا۔ اتنا تو کنٹرول ہے نا کہ ہم بڑے کے سامنے غصہ نہیں کرتے اور چھوٹوں پر جا کے اتار لیتے، تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ غصہ ہم خود لاتے ہیں، آ نہیں جاتا۔ تو مجھے اور میں نے پھر اپنے پورے سینیریو کو اس چیز میں فیل کیا، تو میں نے واقعی نوٹ کیا کہ ہمیں جس کے اوپر اللہ معاف کرے غصہ ہوتا ہے ہم اس پہ تو نہیں اتار سکتے، تو پھر ہم جا کے کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں پر اتارتے ہیں جو ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں یا جو ہمیں بےچارے کچھ بول نہیں سکتے، تو ساری بھڑاس وہاں جا کر نکال دیتے ہیں۔ تو یہی میں کہہ رہی ہوں کہ ہم ایسے لوگ بنیں کہ ہماری ذات سے ارد گرد کا ماحول پر رونق ہو اور ہماری ذات سے ہم خوشبو بکھیرنے والے بنیں، لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنیں ہم۔ تو یہ پتھر کی مثالوں سے یقیناً آپ کو بہت زیادہ بات سمجھ آئی ہوگی، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ میرے دل کا کیا حال ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ آنکھیں بدقسمت ہیں جو اللہ کا ذکر سنیں اور ان کو رونا نہ آئے، اور جب اللہ کی ذکر سنے انسان اور جن آنکھوں کے اندر آنسو آ جائیں تو وہ آنکھیں خوش قسمت ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام کر دی جو اللہ کا ذکر کرے اور اس کو رونا آ جائے۔ تو جب ہم اللہ کا ذکر کریں تنہائی میں بیٹھ کر اور ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ واہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں مجھے دی ہیں، یہ خوشی آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ پر جہنم کی آگ حرام کر دیں گے۔ تو ہماری آنکھیں جو ہیں نا اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے رونے والی ہونی چاہیے، ہماری آنکھیں خشک نہیں ہونی چاہیے کہ بس پورے سال میں رمضان آئے تو رمضان کے آخری عشرے میں کہیں ہم جائیں اور اجتماعی دعا سنیں، سب رو رہے ہیں تو ہم بھی رو لیں۔ ہمیں اگر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو معافی مانگتے ہوئے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے ضرور اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے، اور کبھی کبھی آنسو بھی آنے چاہیے۔ جب دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں نا مصلے پر بیٹھ کر تو ہمیں رونا آ جاتا ہے کہ اللہ ہمارے پاس اولاد نہیں ہے تو اولاد دے دے، یا مالی تنگی ہے تو ہمیں رونا آ جاتا ہے، یا بیمار ہے تو شفا مانگتے مانگتے
رونا آ جاتا ہے تو کبھی اس بات پر بھی رونا چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا. تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمارے رونے کے مواقع کیا کیا ہیں اور خوش ہونے کے مواقع کیا کیا ہیں. اور ایک اور چیز آ رہی تھی کہ ہمارا دل سخت کس طرح سے ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمیں رونا نہ آئے، جب ہم روتے نہیں ہیں نا اللہ کے لیے تو ہمارے دل سخت ہونے لگتے ہیں. اور دوسری ایک بات میں نے اور سنی، وہ یہ سنی کہ جب ہم اپنی زندگی میں گفتگو کرے جا رہے اور اللہ معاف کرے فضول لغویات بولے جا رہے تو اس سے ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے. لہٰذا جب بھی ہم گفتگو کریں تو ہماری گفتگو کے اندر بہت زیادہ لغویات شامل نہیں ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر شامل ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کسی سے فون پر بات کریں تو آدھا گھنٹہ اگر آپ بات کریں تو تھوڑا اللہ کا ذکر کر لیں، تاکہ کیا ہو، آپ کا دل سخت نہیں ہو جائے. ایک دم لغویات ہی نہیں کرنا چاہیے، تھوڑی بہت پروڈکٹیو بات ضرور انسان کو کرنی چاہیے. کیونکہ کنٹینیوسلی ہم جب الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں نا تو ہمارا دل بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے اور پھر ہمارا نمازوں میں بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا. تو لغویات کو اپنی زندگی سے نکال لیں. ایک لمٹ میں انسان تھوڑا بہت فریش ہونے کے لیے، تھوڑا بہت اپنے آپ کو مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے تھوڑی بہت چیزوں کا سہارا لے سکتا ہے، لیکن ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ رکھی ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم سب اپنی لمٹ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس آیت کو ضرور چیک کیجیے گا اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اس سے انشاءاللہ ہمارے دل سخت ہونے سے بچ جائیں گے. اس کے بعد والی آیت ہے افتطمعون، کیا تم امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ ایسے لوگ جن کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، جو پتھر سے بھی آگے نکل گئے سختیوں میں، کیا وہ ایمان لے آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی گزرا ہے، یسمعون، جو سنتا ہے کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر وہ بدل دیتا ہے اس کو، من بعد، بعد اس کے، ما عقلوہ، جو انہوں نے سمجھ لیا، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں. اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ میں نے ایک ایک ورڈ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا. اب اس آیت کا میں مفہوم پڑھ رہی ہوں جس سے آپ کو بات زیادہ سمجھ آ جائے گی. مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں گے؟ کیونکہ مسلمان جو ہوتے ہیں نا اس کے دل میں حرص ہونی چاہیے کہ کسی بھی طرح سے لوگ ایمان لے آئیں. ایون کہ اللہ معاف کرے، آج کل جو چھوٹی چھوٹی شارٹ کلپس آتے ہیں نا، تو اس میں ریلز میں بہت زیادہ انڈینز ہوتے ہیں، اور انڈین میں بھی نا کچھ لوگ اللہ معاف کرے نان مسلم ہوتے ہیں، انہوں نے وہ لگائی ہوئی ہوتی ہے جیسے لال ان کا جو نشان ہوتا ہے، بھگوان بھگوان بولتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی فنی کلپس بنائی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ یقین مانیں کہ اتنی بھری ہوئی ہے دنیا، ولاگس کی دنیا، اور چھوٹی چھوٹی کلپس ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے. تو اکثر مجھے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ لوگ تو نان مسلم ہیں یار، مطلب یہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکیں گے. ایک دم سے گھبراہٹ ہوتی ہے مجھے. تو ہمارے دل میں بھی نا خواہش ہونی چاہیے کہ لوگ ایمان لے آئیں. اور واقعی میں اس وقت یہی سوچ رہی تھی کہ ہمارا کیا کرم اور فضل ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں. لٹرلی مجھے کچھ ہوتا ہے کہ یار اتنی دنیا بھری ہوئی ہے نان مسلم سے. آپ دنیا اٹھا کر دیکھیں، یوٹیوب پر سرچ کریں، یوٹیوب پہ دیکھیں، آپ پوری دنیا بھری پڑی ہوئی ہے نان مسلم سے. مطلب ان کے مذاہب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بتوں کے آگے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو مجھے ہوتا ہے کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے، ہم اپنے مسلمانوں کو بھی دین کا پیغام صحیح سے نہیں پہنچا رہے. کہاں یہ کہ ہم نان مسلم کو دین کی دعوت دیں. تو ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے، لیکن ہم سوئے ہوئے بیٹھے ہیں، اپنے مسلمانوں تک پہنچے نہیں ہیں. کہاں ہم نان مسلم تک پہنچیں گے؟ تو جو مسلمان ہوتا ہے نا اس کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ سامنے والا ایمان لے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیا تمہیں خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے سرکل کے لوگوں کو جب دیکھتے تھے نا کہ وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، وہ اللہ کو نہیں مان رہے ہیں یا وہ مشرک ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے، تو ان کے دل کو کچھ ہونے لگتا تھا. اور ان کی زندگی کا ایم یہ تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے دوسرے لوگوں کو ایماندار بنا دیں. لیکن ہماری زندگی کا تو یہ ایم ہے ہی نہیں. ہماری زندگی کا تو یہ ایم ہے کہ ہم اپنا کیریئر بنا لیں اور اپنی تعلیم پوری کر لیں اور مال کما لیں اور بلینئر بن جائیں اور یہ بن جائیں اور وہ بن جائیں اور خالی ہاتھ دنیا سے چلے جائیں. ہماری زندگی کا یہ پرپس ہے. پتہ ہے آپ کو، بہت کم لوگ ہیں جو اس دنیا میں یہ سوچ کر زندگی گزارے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور کچھ اگر ملے نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر اللہ ناراض ہے تو اس کو منانے کی فکر ہونی چاہیے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو اللہ کے کلام کو جاننے کے باوجود بدل دیتے تھے. تو یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء کیا کرتے تھے، تورات اور انجیل جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی اس کے اندر تحریف کر لیتے تھے. اللہ معاف کرے، انہوں نے کیا کیا ہے، اپنی بکس کے اندر کچھ چیزوں کو مٹا دیا ہے اور اس کو بدل کر ڈفرینٹ لفظ لکھ دیے ہیں. اور ان کے علماء جب ان کی کتابوں کی تفسیر کرتے ہیں تو اس کو بدل کر کرتے ہیں. کچھ مماثلت ہم مسلمانوں سے لگ رہی ہے آپ کو اس آیت کے اندر، کچھ ریزیمبلنس، کچھ چیزیں جو مسلمانوں کے اندر بھی اس آیت میں شامل ہیں. وہ یہ شامل ہے کہ ہم مسلمان بھی، اللہ معاف کرے، آج کے زمانے میں
پیسے لے کر لوگوں کو غلط فتوے دے رہے ہیں. بہت زیادہ کامن ہو چکی ہے یہ چیز کہ جو مسلمان ہے اور جو بڑا دین میں ایک اپنا اس کا نام ہے اور وہ بن گیا ہے مولوی ہے، تو لوگ پیسے لے کر فتوے دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. تو یہ غلط چیز ہے نا. اور اسی طرح اگر کوئی شخص لائر ہے اور اس کو پتا ہے کہ انصاف کس کے ساتھ مجھے کرنا، اپنے دل میں نرمی رکھتا ہے اور وہ لوگوں کے حق میں صحیح فیصلے کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے. اور اگر آج کے دور میں بھی کوئی ایسے مفتی ہیں جو اللہ نہ کرے غلط کام کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. اور ہم اپنے طور پر جس طرح سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ہمیں اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا ایفرٹ کی. اس کے بعد والی آیت ہے، ایک ایک لفظ پہلے پڑھوں گی اور پھر پوری آیت کا آپ کے سامنے ترجمہ رکھوں گی تو آپ کو زیادہ ایزی لگے گا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والے، قَالُوا آمَنَّا، کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے. یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے سورہ بقرہ میں کہ ایمان والوں کی کمپنی میں جا کر کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. وَإِذَا خَلَا، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، بَعْضُهُمْ، بعض ان میں سے، إِلَىٰ بَعْضٍ، بعض کی طرف، ایمان والوں سے ہٹ کر اپنے جیسے لوگوں میں جاتے ہیں، منافقوں میں یا کافروں میں یا مشرکوں میں. قالو، کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم بتاتے ہو ان کو، یعنی کہ مسلمانوں کو، بما فتح اللہ، جو آگاہ کیا اللہ نے، علیکم، تم کو، لیحاجوکم، تاکہ وہ حجت قائم کریں تمہارے لیے، بھی، ساتھ اس کے، عند ربکم، اپنے رب کے پاس. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب ایک ایک ورڈ ہو گیا ہے، اب پورا آپ جب ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ بات کیا ہے. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری کا اظہار کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ جب انسان ایمان نہیں لاتا تو وہ ذرا سی کیا کہتے ہیں ٹرک چل رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا اسمارٹ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا اسمارٹ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ کے آگے کوئی اسمارٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ کیا چھپا لے گا انسان، اللہ کے پاس تو ہر چیز کا علم ہے نا. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب اپنے لوگوں میں ہوتے ہیں تو ایمانداری کا اظہار کرتے ہیں، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب جاتے ہیں نا اپنے ہی طرح کے لوگوں کے پاس تو ان کو ایک طریقے سے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، یہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ ایمان والوں کو مت بتایا کرو، یہ تمہارے پاس ایک کتاب ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تم پر حق واضح کر دیا ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو کل قیامت کے دن وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر تمہاری حجت قائم کر دیں گے اور کیا کہیں گے کہ ان کی کتابوں میں تو سب کچھ لکھا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے تھے. اب آپ سوچیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو کس بات پر ڈانٹ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو جا کے نہیں بتایا کرو کہ ہماری تورات انجیل میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. آپس میں تو ایک دوسرے کو ڈانٹ لیں گے، لیکن ایک بات یہ بتائیں کہ اگر وہ لوگ باتیں لیک نہ بھی کریں تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ چلے گا؟ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اولا یعلمون، کیا نہیں وہ جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتے ہیں، ما یسرون وما یعلنون، جو انسان چھپاتے ہیں اور جو انسان ظاہر کرتے ہیں. اب دیکھیں اگر اس آیت کو ہم اپنے اوپر لیں نا تو اپنے اوپر یہ ہے، اللہ معاف کرے، کہ اگر دو بھائی بہن ہیں مثال کے طور پر، اگر ایک نے نماز نہیں پڑھی دوسرے نے بھی نہیں پڑھی تو انہوں نے آپس میں یہ پلاننگ کی کہ ہم مما کو نہیں بتائیں گے، تم میری غلطی چھپانا، میں تمہاری غلطی چھپاؤں. تو ہمیں بچپن سے اپنے بچوں کے دلوں میں یہ خوف ڈالنا چاہیے کہ آپ کو ماں باپ سے ڈر کر نماز نہیں پڑھنی، اللہ سے ڈرنا ہے. اگر ہم اللہ کا خوف دینے میں ان کو کامیاب ہو گئے نا تو بچے کبھی بھی ہم سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے. اور اگر ہم نے ہر بات میں اپنا خوف دیا ہے نا تو بچے آپس میں کچھ نہ کچھ چال بازی کر کر ہم تک بات نہیں پہنچائیں گے. اب تو ہم تو انسان ہیں تو ہمیں تو ظاہر نہیں پتہ، لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا اللہ کو تو ہر چیز پتہ ہے نا. تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بچوں کو چھوڑے، ہم بھی تو ایسے کرتے ہیں نا. اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے مثال کے طور پر اور ہم اپنے گھر والوں سے چھپا رہے ہیں وہ غلطی، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اپنی دوستوں کو لیک کر دیتے ہیں بات، اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے گھر والوں تک یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے کہ میں نے فلاں وقت میں یہ غلط کام کیا ہے، یہ امانت میں خیانت کی ہے، یا یہ تھوڑا سی دھوکہ بازی کی، لیکن تم میری دوست ہو، میں نے تمہیں بتا دیا، تم میرے فلاں گھر والوں کو، میرے شوہر کو، میرے ماں باپ کے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کرنا. لیکن جب ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں نا تو ہوتا یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کو تو بہرحال پتہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سم ٹائمز کیا کرتے ہیں، ہماری حقیقت کو کھول کر رکھ دیتے ہیں، اور جب ہماری حقیقت کھلتی ہے تو ہم کیا ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں. تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کو ظاہراً بھی اور چھپ کر بھی کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایز اے مسلم ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے. پتہ تو ہے ہمیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ذرا سا کمزور ہو جاتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ میں دیکھ رہے ہیں، اس چیز سے ہم تھوڑا سا غافل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں ہر حال میں یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک، اس کے بعد والی آیت ہم دیکھ لیتے ہیں. سیکھتے جائیں، اپنے لیے پوائنٹس نکالتے جائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے لیے پوائنٹس باقاعدہ پک کرتے جائیں. پہلی آیت میں کیا پک کیا
میرا دل نرم ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو میں سخت نہ ہوں، چینج ہو جاؤں۔ اس کے بعد والی جو ابھی آیت پڑھی ہم نے، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ میں کوئی بھی گناہ کر رہی ہوں اللہ سے چھپاوا نہیں ہے، لہٰذا میں کیا کروں، گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں۔ اس کے بعد والی آیت جو میں پڑھی اس میں بھی پوائنٹس نکالتے جائیے۔ میں اینڈ میں یہ پوچھوں گی کہ آپ نے اپنے لیے کیا پوائنٹ نکالا۔ یہودیوں کی ہسٹری تو گزر چکی ہے، ہم پڑھ اس لیے رہے ہیں کہ مجھے سبق ملے، اور ہر آیت میں اب یقین مانیں ہماری زندگی سے میں ریلیٹ کر کے آپ کو بتا رہی ہوں، اور ہمارے لیے یقیناً لیسنز ہیں۔ اس آیت کو بھی آپ دیکھیں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے ان پڑھ ہیں۔ امی کا جو ورڈ ہے قرآن میں بار بار آئے گا، اور ان پڑھ اسے کہتے ہیں جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو۔ امی کا لفظ آتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ الٹریٹ، جو ہمارے زمانے میں ہم کہتے ہیں الٹریٹ پرسن کو کہتے ہیں امی۔ تو ان میں سے امی ہیں لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ معاف کرے، ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان پڑھ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس کو کتاب کا علم نہیں ہے۔ اور آج ہمارے دور میں ہم ان پڑھ کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس دنیا کا علم نہ ہو۔ مانا دنیا کا علم بھی جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی ان پڑھ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ جو اپنی ڈگریاں پوری کر لے اور بیچلر کر لے یا ماسٹرز کر لے یا ایف ایس سی کر لے یا پی ایچ ڈی کر لے دنیا میں، لیکن اگر اس کو اللہ کے کتاب کا علم نہیں ہے نا، تو اللہ کے نزدیک وہ ایک طریقے سے جاہل ہی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ان میں سے ان پڑھ ہیں وہ لوگ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، کتاب کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہمارے لیے بھی یہی آیت۔ تو ان کا کیا مسئلہ ہے؟ الا امانی، وہ اپنی صرف خواہشات پر زندگی گزار رہے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں وہ مگر گمان سے کام لیتے ہیں۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ انسان کے ذہن میں کوئی خیالات ہوتے ہیں، ان کی حقیقت نہیں ہوتی، اسے گمان کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہی ہوں کہ فلاں انسان نے یہ میرے لیے کر دیا، وہ کر دیا، تو یہ میرے گمان ہے نا، اصل میں بات کچھ اور ہوتی ہے۔ اور پھر سم ٹائم ہماری سوچ غلط ہوتی ہے اور سامنے والا ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ میں نے فلاں انسان کے بارے میں غلط سوچا۔ مثال کے طور پر یہاں بیٹھے ہوئے آپ نے امریکہ کبھی نہیں دیکھا ہوا، یا یورپ یا بہت سارے ملک نہیں دیکھے ہوئے، لیکن آپ نے بیٹھ کر امیجن کی کہ یہ جگہیں ایسی اور ایسی ہوں گی، لیکن جب آپ گئے تو آپ نے دیکھا یہ تو بالکل میرے گمان سے الگ ہی ہیں۔ تو گمان وہ چیز ہوتی ہے جو اصل میں ریزسٹ نہیں کرتی۔ تو اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ جن کو کتاب کا علم نہیں ہے وہ بیٹھے بیٹھے بس بڑی بڑی آرزویں کر رہے ہیں، اور وہ صرف اور صرف گمان کر رہے ہیں کہ ہم تو نبی کے امتی ہیں، اور ہم تو تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیتے ہیں، اور ہم تو نمازی ہیں، تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں، لیکن جب ہم کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی مائنر سنز ہماری زندگی میں شامل ہیں جو ہمارے ہلاکت کا ذریعہ بنیں گے۔ یہودیوں کے اوپر میں آیت بتا رہی ہوں کیسے فٹ ہوگی، اور پھر ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ یہودیوں کے اوپر یہ آیت اس طرح ہوتی ہے کہ یہودی جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ ہیں اور وہ ہیں، ہم تو چوزن پیپلز ہیں، تو ہم ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اور اپنی طرف سے وہ لوگ خود بخود کچھ باتیں بنا لیتے تھے کہ جہنم میں اگر چلے بھی گئے تو تھوڑے دن جل کر باہر نکل جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ صرف اور صرف ان کی خوش فہمیاں تھیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور آج ہم بھی یہ آیت اسی طرح لیں گے کہ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، نبی کے امتی ہیں، اور ہم کچھ کریں نہ کریں ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اپنی کریکشن کی ضرورت ہے، نمازوں کی پابندی کی ضرورت ہے۔ نماز کے بغیر ہم جنت میں نہیں جائیں گے، یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں۔ جو انسان بے نمازی ہے وہ اللہ معاف کرے جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور بے نمازی کا مطلب یہ ہے کہ 4 بھی پڑھ لیں نا آپ، اور اگر ایک چھوڑتے ہیں تو ایک طریقے سے آپ وہ پورا کوالیفائی نہیں کر رہے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کہیں ایڈمیشن لینا ہوتا ہے نا، تو کچھ نمبرز مطلوب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر 100 میں سے 80% تو آنے ہی چاہیے۔ تو اگر ہمارے 80% میں سے ایک نمبر بھی کم ہوگا تو ہم فلاں انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے۔ تو بالکل اسی طرح سے نماز کے 100 میں سے 100 نمبر ہونے چاہیے، اٹینڈنس پوری ہونی چاہیے، نہیں ہوگی تو جنت میں نہیں جا سکتے ہم۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگلی آیت یہ کہہ رہی ہے پس ہلاکت ہے، فویل للذین، ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بایدیہم، جو لکھتے ہیں کتاب کو بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اللہ معاف کرے یہودوں کے علماء کی طرف اشارہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے تھے، تحریفات کرتے تھے، اپنی کتاب کو مٹا کر اپنی مرضی کے مطلب لکھ رہے ہوتے تھے، اپنی مرضی کے الفاظ لکھ رہے ہوتے تھے۔ یا آج کے دور میں مسلمان جو اپنی مرضی سے فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو قرآن کی تفسیر الگ طریقے سے کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے غلط فیصلے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ کمائیں ساتھ اس کے تھوڑا فائدہ۔ اور اب میں نے آپ کو بتایا نا تھوڑا فائدہ کیا حاصل کرتے، دنیا ملتی ہے ان کو، یہ ساری حرکتیں کرنے کے ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں، رشوت لے رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے ذریعے سے وہ ثمنا قلیلا کما رہے ہوتے ہیں۔ ثمنا قلیلا مطلب تھوڑا فائدہ۔
تو دنیا تو ظاہر سی بات ہے آپ کو جتنی بھی مل جائے وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہی ہے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، اللہ تعالیٰ ہلاکت سنا رہے ان لوگوں کو جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ کمائی کر رہے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے جو انسان پیسہ کما رہا ہے وہ سب ہلاکت میں شامل ہوگا۔ اس کے بعد والی آیت دیکھتے ہیں جو میں نے پہلے بتائی یہودیوں کے بارے میں، ان کے کانسیپٹ۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، تمسنا النار، چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے چند دن۔ تو وہی کانسیپٹ آپ ان کا دیکھیے کہ ہم تو تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے جہنم میں۔ قل اتخذتم، کہہ دیجئے کیا تم نے لے لیا ہے عند اللہ، اللہ سے، عہدن، کوئی عہد، فلن یخلف اللہ عہدہ، تو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں خلاف کریں گے اپنے وعدے کے۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ تو اس آیت میں کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ بات تم سے اللہ نے کی ہے؟ اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے تم سے کہ تھوڑے دنوں میں تمہیں نکال دوں گا جہنم سے؟ تو یاد رکھو اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے نا تو اللہ کی آگ ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ دنیا میں اگر ہم کچھ کچن کا کام کر رہے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں ایک چھینٹا ہی اڑ جاتا ہے تو کیسے ہمارا وہ ایک عجیب سا نشان ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اتنے دنوں تک اس کو آئنمنٹ لگا کے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے جو لوگ، اللہ نہ کرے، ایک ہے ہمارے سامنے، ایک کسی کے جاننے والے، میں بتا چکی ہوں آپ لوگوں کو کافی دفعہ کہ وہ جل گئی تھیں، اور ایسی جلی تھی کہ کافی ٹائم تک وہ ہاسپٹل میں مہینہ پورا ایڈمٹ رہیں، اور آج تک ان کی باڈی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی سرجری وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے۔ جیسے چہرے پر ہے تو ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اسکنز ایسی رکھی ہے جس کو ریپلیس کر کے ہم اپنے چہرے کو صحیح کر سکتے ہیں، پاؤں کی کچھ اسکنز نکال کر، تو وقتاً فوقتاً کچھ مہینوں کے گیپ سے ان کی سرجریز آج تک ہوتی رہتی ہے، اور اس انسیڈنٹس کو بھی آلموسٹ 2 سال ہو گئے۔ اور اللہ معاف کرے وہ جلی تو کیا کیفیت تھی ان کی، اور اللہ نہ کرے ہماری اس میں ہاسپٹلز میں اگر کسی کا برننگ وارڈ میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو چیخ نکل جاتی ہے وہاں جا کر، کس طرح سے لوگ جلے ہوئے ہیں اور کیا حالت ہے ان کی۔ تو جلنا کوئی معمولی بات ہے؟ ہم سب نے اپنی زندگی میں چھوٹا بہت مشاہدہ ضرور کیا ہوگا، کبھی ہم پتیلے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کبھی ہم توے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کبھی کس طرح سے ہمیں آگ لگ جاتی، تھوڑا بہت تو ہر کوئی جلا ہوگا۔ تو یہ بتائیں جلنے کے بعد کیا فیلنگ آتی ہے؟ تو کیا ہم جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہیں؟ اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا جیسے دنیا کی آگ اگر 1% ہے تو جہنم کی آگ 100% ہے، اتنی تیز کہ جس کی ہولناکی کا ذکر خود قرآن میں بار بار آتا ہے، کیسے کیسے شعلے ہوں گے اور کس طرح سے عالم ہوگا۔ تو میں ریکویسٹ کروں گی آپ سب سے کہ ہم سب پابندی کے ساتھ اپنی زندگی میں یہ دعا شامل کریں، اللہم اجرنی من النار، اور فیلنگ کے ساتھ پڑھیں، اتنی فیلنگ کے ساتھ پڑھیں کہ ہمیں رونا آئے۔ ہماری آنکھیں جو گیلی نہیں ہوتی ہیں نا، خشک ہو گئی ہیں، بالکل ڈرائی ہو گئی ہیں، اللہ کے لیے رونے والی بنیں۔ اور گارنٹی دیتی ہوں میں کہ اگر ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور ہماری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اور آنسو ایسے ہی نہیں آ جاتے، دل کی کیفیت شامل ہوتی ہے تو کہیں جا کر آنکھ آنسو بہاتی ہے، تو اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے جو اللہ کی محبت سے رو پڑے، اللہ کو یاد کرتے کرتے رو پڑے۔ تو تھوڑی پریکٹس ہم کر لیں اس سے پہلے کہ اللہ نہ کرے ہم مر جائیں اور یہ آگ ہمارا مقدر بن جائے۔ تو مجھے سوچ کے ہی کچھ ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال تو اللہ معاف کرے کچھ نہ کچھ یقیناً ایسے ہیں کہ لگتا ہے ایسا ہے، اللہ معاف کرے، کہ ہمیں تھوڑے دن تو جانا پڑے گا اس جہنم میں۔ تو واقعی ڈر لگتا ہے یہ سوچ کر کہ ہم کچھ ایسا کر جائیں، کچھ اتنا ہم زندگی میں کر جائیں کہ بشارتیں بھی تو ہیں نا کہ فلاں شخص، اگر کچھ بہت ساری بشارتیں آتی ہیں کہ جو شخص اس طرح کے اعمال کرے گا، نیک اعمال کی طرف اشارہ ہے، تو اس کے لیے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ان اعمال کی طرف توجہ دیں، اور اس میں سے میں آج آپ کو بار بار ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ اللہ کے لیے رونے والے بنیں۔ اور جب ہم روئیں گے تو ہمارے دل کی جو سختی ہے وہ نرمی میں بدلے گی، اور جب ہم نرم ہو جائیں گے تو یقیناً ہم وہ کام کریں گے جو اللہ کو پسند ہوں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نماز چھوڑنے والا تو ڈائریکٹ جہنمی ہے، باقاعدہ جہنمی لفظ آتا ہے قرآن میں، آتا ہے سورۃ المدثر میں کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے گئی، تو سب سے پہلی بات وہ بتائیں گے تو وہ یہی کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو نماز تو ایک ٹاپ موسٹ چیز ہے جو ہماری زندگی میں اگر نہیں ہے شامل تو اللہ نہ کرے ہم جہنم میں جائیں گے۔ اور جو شخص نماز نہ پڑھے اس کے بارے میں بھی پچھلے دنوں تھوڑا سا لیکچر سن رہی تھی، طٰہٰ ابن جلیل کا بہت لمبا لیکچر تھا، آدھے گھنٹے کا تھا، تو تھوڑا سا سننے کا اتفاق ہوا، تو وہ اتنی زبردست باتیں کر رہے تھے کہ دل چاہ رہا تھا سنتی ہی رہوں۔ وہ پتہ کیا کہہ رہے تھے کہ جو شخص اگر بے نمازی ہے نا، پکا پتہ چل جائے نا اس شخص کے بارے میں کہ وہ بے نمازی ہے، تو اس کی نماز جنازہ تک نہ پڑھو۔ اور ایک اور چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس انسان کو دفن کرا جائے، بلکہ اسے کسی صحرا میں چھوڑ دیا جائے
دور دراز کہیں پھینک کر آیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس انسان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ جس وادی میں جا کر مرے اللہ کو پرواہ نہیں ہے اس انسان کی۔ کتنی سخت وعیدیں آتی ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں اور بہت کچھ ہے بے نمازیوں کے بارے میں، لہٰذا ہم سب کا پہلا اسٹیپ جو دین میں آنے کے بعد ہونا چاہیے نا، وہ پردہ بھی نہیں ہے، نماز ہے۔ پردہ بھی ضرور کریں، لیکن اب سب سے پہلے اگر آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کو زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ انفارچونیٹلی اگر ہم نمازی نہیں ہیں تو ہمارے بچے بے نمازی ہوں گے، یہ گارنٹی ہے۔ کیونکہ ہم کیا بول کے اٹھائیں گے ان کو فجر کے لیے؟ مطلب ہم نہیں پڑھ رہے ہوں، ہم سوئے ہوئے ہوں تو ہم کیسے اٹھائیں گے ان کو؟ اگر ہم اٹھا کے بول بھی دیں، نیند میں ہی بول دیں کہ بیٹا پڑھ لو، تو بچے کیا کہیں گے؟ آپ سو رہے ہیں، ہم کیسے پڑھیں؟ تو پریکٹیکل کر کے دکھانا ہوگا نا، اپنے گھروں کا ماحول بنانا ہوگا، اپنے گھروں میں ایک صبح کے ٹائم پر لائٹیں شروع کرنی ہوں گی کہ ہم اٹھ گئے ہیں اور یہ صبح کا وقت ہے، اٹھا جاتا ہے، اس میں سویا نہیں جاتا۔ انفارچونیٹلی کبھی باہر اتفاق سے ٹیرس میں واک کرنے کا اتفاق ہوا تھا پچھلے دنوں، تو میں یہی دیکھ رہی تھی کہ سارے گھر اندھیرے پڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بس اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کیوں اندھیرا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت؟ کیا روشنی نہیں کر سکتے اس وقت؟ وہ سونے کا وقت نہیں ہے، وہ جاگنے کا وقت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مؤذن جو ایک اذان دینے کا کام کرتا ہے، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اس کو وقت کی کتنی پابندی کرنی پڑتی ہوگی نا۔ فجر کے ٹائم پر ہم اپنے بستروں میں سوئے ہوئے ہیں اور وہ اٹھ کر بالکل اذان کے ساتھ، بالکل ایگزیکٹ ٹائم پر، آپ سوچیں جیسے جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں نا، ان کو اندازہ ہوگا کہ فجر کا جو بگننگ ٹائم ہوتا ہے نا، ہم گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں تہجد کی نماز کے بعد کہ جیسے ہی فجر کی اذان ہوگی فوراً فجر پڑھ کے سوئیں گے ہم۔ تو لٹرلی میں واقعی آج ہی 5:03 پر فجر کا ٹائم داخل ہو رہا تھا، گھڑی دیکھ رہی ہوں ایک دم سے اذان کی آواز آتی ہے، تو کچھ ہوتا ہے کہ کتنی پابندی کے ساتھ وہ مؤذن مسجد میں پہنچ گیا اور وہ اذان دے رہا ہے۔ تو کہاں ان کا مقام ہوگا قیامت کے دن، اور کہاں ہم پیچھے رہ جائیں گے کہ ہم اپنے گھروں میں سو رہے غفلت کی نیند، اور الارم پر الارم بج رہے ہیں اور سوئے جا رہے ہیں ہم۔ اور ہاں، یہی الارم اگر 7 بجے بجے گا تو ہم اسکول کے لیے بالکل الرٹ ہو کے اٹھ جائیں گے۔ ہم میں سے کون ماں وہ ہے جو اللہ معاف کرے اپنے بچے کو ہفتے میں سے 1-2 دن اسکول کی چھٹی کروا دیتی ہو، یہ کہہ کر کے آنکھ نہیں کھلتی ہے؟ کون کرے گا اس طرح کی حرکت؟ کرے تو کیا حال کریں گے گھر والے آپ کے کہ پاگل ہو، کیسی ماں ہو تم، اسکول کے لیے نہیں اٹھ سکتی؟ مطلب ہم ایک عجیب گناہ ہی اپنے اوپر سمجھیں گے نا کہ میں کیسے نہیں اٹھ رہی ہوں یار، میں کیسی ماں ہوں، اپنے آپ کو کتنا کوستے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کسی دن آنکھ نہ کھلے، 7 بجے کا آپ کا اسکول کا ٹائم ہے، آپ کی کھلے 8 بجے آنکھ، تو کتنا ریگریٹ کرتے ہیں نا پورا دن کہ بچوں کی چھٹی ہو گئی، بچوں کا لاس ہو گیا۔ لیکن کیا کسی دن نماز قضا ہو گئی تو ہم نے ریگریٹ کیا کہ آج میری نماز نکل گئی فجر کی؟ تو یہ کتنی سوچنے کی بات ہے، کتنی ریلیٹڈ بات ہے۔ بس اصل بات یہ ہے کہ میرا تھوڑا سا بھی بیان آپ کے دلوں پر لگ جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں والا بنا دے، کیونکہ میں نے بات کی تھی کہ جہنم چھوئے گی نہیں، تو یہ یاد رکھ لیں کہ بے نمازیوں کو تو جہنم میں ضرور جانا پڑے گا اور بہت سالوں تک جلنا پڑے گا۔ ایک نماز چھوڑنے والا شخص بہت سالوں تک جلے گا۔ بہت ہی زیادہ گہرے الفاظ آتے ہیں حدیث میں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنا دے اور ہمارے دلوں میں نماز کا شوق ڈال دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے نمازوں کو، اور ہم دل سے نماز پڑھنے والے بن جائیں اور ہماری نمازیں ہمیں جنت میں لے جائیں۔ آیت نمبر 81، بھلا کیوں نہیں، من کسبا، جسے گھیر لیا، نہیں سوری، من کسبا، جس نے کمائی، سیئۃً، کوئی برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کی خطاؤں نے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بہت ہی ڈرا دینے والی آیت ہے، بہت ہی ڈرا دینے والی۔ آپ نے سنا ہے نا مکافات عمل کا لفظ؟ مکافات عمل کیا ہوتا ہے کہ جو کرو گے وہ بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ جس انسان نے جس کے ساتھ جیسا کیا، تاریخ پلٹ کر اس پر آئی اور بالکل ویسا ہی سلوک زمانے نے اس کے ساتھ کیا۔ یہ مشہور ہے نا، ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسا کریں گے وہ ہمیں ایک دن دیکھیں گے، اور وہ ہو کر رہتا ہے ہمارے ساتھ بھی نا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ قرآنک ٹرم سے ایز اے دین ہمیں سمجھا رہے ہیں، بلا من کسب سیئہ، جس نے بھی کوئی برائی کی، تو برائی کرنے کے بعد انسان بھول نہیں جائے کہ میں نے تو غلط کیا۔ ہاں چلیں، حقوق اللہ ہے تو آپ معافی تلافی کریں اور آئندہ گناہوں سے بچ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اپنے حقوق العباد میں کوئی گڑبڑ کی اور آپ نے معافی بھی نہیں مانگی اور آپ نے ایکسکیوز نہیں کی، تو یاد رکھیے کہ وہ غلطی وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، مطلب آپ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ میرے ارد گرد ایک دائرہ بن گیا ہے، اور وہ دائرہ کیا ہے؟ وقت ہے۔ آج میں نے غلط کیا ہے، میں اب ایک دائرے میں آ گئی ہوں، وقت کی مار مجھے پڑے گی، اور جو میں نے کیا ہے وہ میرے ساتھ ہو کر رہے گا۔ اور یہ دنیا کی مار ہے، آخرت کی بھی مار اللہ تعالیٰ بتا رہے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے لوگ آگ میں جائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ تو آتا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے بھول جایا کریں،
لیکن گناہ کر کے یاد رکھا کریں کہ یہ گناہ کہیں نہ کہیں میری زندگی میں میرے لیے وبال بنے گا۔ پر انفارچونیٹلی ہم کرتے کیا ہیں، گناہ کرنے کے بعد کہتے چلو کوئی بات نہیں، اور نیکی کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، 1000 دفعہ یاد دلاتے ہیں اور بھولتے نہیں ہیں ہم اپنی نیکیوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، اور اپنی نیکی کا اشتہار دیتے رہتے ہیں کہ میں تہجد گزار ہوں اور میں یہ پڑھاتی ہوں اور میری زندگی میں قرآن اتنا شامل ہے، لیکن اپنے گناہوں کو لوگوں سے چھپا چھپا کر پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ واٹ آر وی ڈوئنگ، اور بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، اور اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم کیا کریں، کوشش کریں اتنا استغفار کریں اور اتنا ہم تلافی کر لیں اس گناہ کی کہ وہ دائرہ ہمارے پاس سے ہٹ جائے۔ تو نا امید نہ ہو، قرآن ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں کرتا کہ ہم نا امید ہو جائیں کہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں اور ہم نے اتنا کسی کو ستایا ہے یا ہم سے اتنی غلطی ہو گئی ہے، تو کوئی بات نہیں، کمپنسیٹ کر لیں، جا کر معافی مانگ لیں، اور اس کے لیے اب آپ نیک بن جائیں، اس کے لیے آپ خیر کا دروازہ کھول دیں۔ آپ نے اس کے ساتھ بد اخلاقی کر لی، بدتمیزی کر لی، تو آئندہ کے لیے آپ اس کے لیے کائنڈ ہو جائیں، آئندہ کے لیے آپ اس کے لیے سافٹ ہارٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے آلٹرنیٹ کس طرح کر سکتے ہیں، اور اللہ کے حق میں کوئی کمی کر لی ہے، نمازیں قضا ہو گئی ہیں، تو نوافل کی تعداد اپنی بڑھا لیں، انشاءاللہ آلٹرنیٹ ہو جائے گا۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اس کے ماضی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں کہ ماضی کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بے نمازی ہے تو وہ مایوس نہ ہو، یا اگر وہ پوری نمازیں نہیں پڑھ رہا، عشاء نہیں پڑھتا، فجر نہیں پڑھتا، اور آج سے اس نے ارادہ کیا ہے کہ وہ پڑھے، تو وہ مایوس نہ ہو، ضرور پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اگر آپ آج سے پابندی کر لیں گے تو جو آپ کی ماضی کی نمازیں گئی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے کمپنسیٹ کر دیں گے۔ اگر آپ اپنی اس نئے ارادے میں فرم ہیں اور ڈٹرمن کریں گے اور استقامت کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ماضی کی نمازیں آپ کی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، نیکیوں سے بدل دیں گے۔ کیا زبردست بشارت ہے! تو جو غلطیاں ہو گئی، جو دائرے ہمارے ارد گرد بن گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، دل سے توبہ کریں۔ جو غلطی ہو گئی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں میری ہے غلطی کہ نہیں ہے، سامنے والے کی ہے، تو بھی اللہ سے کہیں اللہ میں جہاں غلط ہوں آپ مجھے معاف کر دیں۔ کیونکہ دو لوگوں میں جب کلیش ہوتا ہے تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے سامنے والا غلط ہے، سامنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے ہماری غلطی ہے، تو میں اکثر دعا یہ مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے جنتیں ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جہاں میں نے آپ کو جہنم کی ہولناکیاں بیان کی اور ڈرا دیا آپ لوگوں کو، وہ میں آپ کو خوش کرتی ہوں، میں نہیں، اللہ تعالیٰ خود ان آیات کے اندر خوش کر رہے ہیں کہ میں نے بہت ہی خوبصورت جنت بھی بنائی ہے۔ اور جہاں جہنم کی ہولناکیاں ہم نے پڑھی کہ کیسی کیسی جلا دینے والی آگ ہے، تو آپ سوچیں کہ اس کے اپوزٹ میں اللہ تعالیٰ نے جنت کتنی خوبصورت بنائی ہے، کتنی خوبصورت ہے جنت، کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ہمارے دل میں بھی اس کا خیال نہیں گزرا، نہ ہماری آنکھ نے دیکھا، نہ ہمارے کانوں نے سنا، بس ہم نے قرآن میں تھوڑا بہت سنا اور تھوڑا امیجن کرا کہ جنت ایسی ہوگی، ایسی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہم آرام سے تکیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ہمارے ارد گرد خادم گھوم رہے ہوں گے، اور ہم بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پرندہ گزرا، اس کا گوشت کھانے کا دل چاہ رہا ہے، تو پرندے کو اسی وقت باربیکیو کر کے اچھی سی کراکری میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ وہاں ایسا ہوگا کہ ہم نہ موٹاپے کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ ڈائٹنگ کریں گے اور کھا نہیں سکیں گے، وہاں تو موٹاپے کا بھی ڈر نہیں ہوگا۔ اور دنیا میں پتہ کیا ہوتا ہے، آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں نا، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جانا ہے، کوئی زبردست آپ کو دعوت میں جانا ہے، تو آپ تھوڑی دیر سے کچھ کھا نہیں رہے ہوتے، یہ سوچ کے کہ اب دعوت میں جا کر کھائیں گے، لیکن ہوتا کیا ہے، دعوت میں جب جاتے ہیں نا، تھوڑا سا کھا کر پیٹ بھر جاتا ہے، اور پھر اچھا ڈیزرٹ سامنے آ جائے یا اچھا کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے گرم گرم، لیکن آپ کھا نہیں پاتے، تو اس وقت مجھے کبھی کبھی واقعی یاد آتا ہے کہ جنت کیسی جگہ ہوگی نا، جہاں جتنا کھانا چاہیں وہاں مسئلہ ہی نہیں ہوگا، مطلب وہاں سے وہ اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوں گے نا ہم، تو پیٹ بھرنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ پیٹ اتنا بھر جائے کہ بندہ اور نہ کھا سکے۔ لیکن دنیا میں دیکھیں یہ مسئلہ لگا رہتا ہے، بہت سوچ کر جاتے ہیں کہ آج تو خوب کھائیں گے پئیں گے، خوب پارٹی کریں گے، لیکن ایک لمٹ کے بعد نہ آپ زیادہ ڈرنک پی سکتے ہیں، نہ ٹھنڈا کوئی مشروب آپ زیادہ لے سکتے ہیں، اور نہ کوئی آپ بہت ہی جو اسپائسی کھانے ہوتے ہیں آپ زیادہ نہیں لے سکتے، بہت زیادہ پیٹ بھر جاتا ہے، اور پھر جب پیٹ ایکسٹرا بھر جاتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے، تھوڑی دیر تک مزہ نہیں آ رہا ہوتا، چلنے پھرنے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ تو جنت کیسی جگہ ہے، جو بیٹھے ہوئے یہ کافی، وہ ٹھنڈا، یہ گرم، جو دل چاہ رہا ہے، اور نہریں کیسی ہوں گی، شہد کی نہریں کیسی ہوں گی، کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پر، ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ نہر یہاں آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف نہر کا رخ کر دیں گے، اور ہم بیٹھ کر اپنا گلاس بھر لیں گے اور مزے سے شہد پی رہے ہوں گے، مزے سے دودھ پی رہے ہوں گے، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پتہ نہیں کیسا ہوگا، بس میں وہ باتیں کر رہی ہوں جو حدیث کی روح سے ہم نے پڑھی ہوئی ہے، لیکن سبحان اللہ
سبحان اللہ کیا جنت ہے وہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیبوں میں کر دے وہ جنت۔ اور ایک کمبینیشن میں نے اس لیے بیان کیا کہ بندہ مایوس نہ ہو جائے، لہٰذا اب آپ بھی کیا کریں، ایک بیلنس لائف گزارے، نہ بہت زیادہ مایوس ہو جائے اور نہ بہت ایکسٹرا خوش ہو جائیں، بیلنس رہیں، گناہ ہو جائے تو ڈریں، توبہ کریں، لیکن توبہ کرنے کے بعد پور امید ہو جائے، پھر چل پڑیں، پھر چل رہے ہیں، پھر واپس زندگی میں کوئی رکاوٹ آ گئی تو پھر توبہ کریں۔ تو یہ اونچ نیچ تو زندگی کا حصہ ہے اور انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا سیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے والا بنا دے، اور واقعی قرآن ایک بارش ہمارے دلوں میں ویسے ایسا لگتا ہے نا کہ اسپرے آتا ہے نا، جیسے پانی کا اسپرے ہوتا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہوں بہت اداس فیل کر رہے ہیں، اپنے اوپر ٹھنڈا پانی کا اسپرے کر لے تو فریش فیل کرتے ہیں نا، اسی طرح پلانٹس ہیں ہمارے گھروں میں، وہ مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں پانی ڈالیں، دوسرے دن آپ دیکھیں سن لائٹ اور پانی سے وہ کیا ہوتے ہیں، دوبارہ گرو کرنے لگتے ہیں۔ تو واقعی آج کی کلاس سے اور ہمیشہ قرآن پڑھنے پڑھانے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا مردہ دل جو ہے نا جاگ گیا ہے، چارج ہو گئے ہیں ہم، ہماری نماز کا طریقہ بدل جاتا ہے، ہمیں دنیا کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، باتیں ہمارے لیے جھیلنا برداشت کرنا سب آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اس کا کنیکشن جو ہے نا قرآن کا مرتے دم تک رکھے، تاکہ ہم کیا کریں، بار بار گریں اور بار بار اٹھتے رہیں۔ میں یہیں تک رکھتی ہوں۔ سبحانک اللہم